جب انسان مرحلہ یقین پر آ جاتا ہے اسے اتنا اطمینان آ جاتا ہے، اب اس کے یقین کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اسی لیے رسول خدا فرماتے ہیں جو انسان مقام یقین پر آ جاتا ہے، جب اس کا یقین اتنا بڑا ہو جاتا ہے، اب اس انسان کی کچھ صفات ہیں، اس کی صفات اتنی زیادہ ہیں کہ میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ایک مفصل اپنی روایت میں فرماتے ہیں۔ یہ روایت اپنا تحف العقول کی پہلی جلد میں لکھی گئی ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ من صحت یقین المرء المسلم، صحیح یقین ایک مسلمان کا کب ہوتا ہے؟ دیکھیے جب تک ہم نشانیوں کو نہیں جانیں گے تب تک ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ آج واقعاً میں یقین پر ہوں یا نہیں ہوں۔ اگر یقین حاصل کرنا چاہتا ہوں تو میرے اندر کون سی نشانیاں ہونی چاہیے؟ آج معاشرہ مسلم بھی ہے، مومن بھی آپ کو مل جائیں گے، لیکن میرے عزیز آج یقین والے آپ کو بہت کم ملیں گے، شاید لاکھوں میں چند لوگ ہوں جو مقام یقین پر ہو۔ یہ 313 جو امام زمانہ کے اصحاب ہیں، یہ صاحب یقین اصحاب تھے جن کو یقین ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ من صحت الیقین المرء المسلم، صحیح یقین کی نشانی کیا ہے ایک مسلمان کے لیے؟ اللہ یرضی الناس بسخط اللہ، کہ اللہ کو غضبناک نہ کرے لوگوں کی خوشی کے لیے۔ یہ پچھلی نشست میں نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پہ بیوی کو ایک چیز پسند ہے لیکن اللہ کو وہ چیز پسند نہیں ہے۔ اب یہاں پہ اگر بیوی کی رضا کے لیے کچھ کرتا ہے تو اللہ ناراض ہوتا ہے، اور اللہ کے لیے کرتا ہے تو بیوی ناراض ہوتی ہے۔ میں حرام چیزوں کی بات کر رہا ہوں، حلال چیز میں جس میں بیوی بھی راضی اور اللہ بھی راضی ہو اس پہ تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بیٹا کوئی ایسی ڈیمانڈ کرتا ہے جو فعل حرام کی ڈیمانڈ ہے، اب کہتا ہے اگر اللہ کے پیچھے جاتا ہوں تو بیٹا ناراض ہوتا ہے، بیٹے کے نیچے جاتا ہوں تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اب کیا کروں، بیٹے کی مانوں یا اللہ کی مانوں؟ جب انسان اس دلدل میں پھنس جاتا ہے، یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کس کی رضا کو خرید رہا ہے، یہ اللہ کو غضبناک کر رہا ہے یا یہ اولاد کو غضبناک کر رہا ہے۔ کبھی انسان کہتا ہے میرا بھائی ناراض نہ ہو جائے، میرا سسر یا میرا دوست ناراض نہ ہو جائے، میرے رشتہ دار ناراض نہ ہو جائیں، تو جب انسان یہ سوچنے لگتا ہے تو یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان کس کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ ایک جگہ سے ہم گزر رہے تھے، وہاں پر بہت بے حیائی نظر آئی، تو جاننے والا دکاندار تھا، اسے کہا گیا کہ آپ کیوں نہیں سمجھاتے 2 جملے امر بالمعروف کرنے میں کیا ہے؟ اگر بے انتہا بے حیائی دیکھ رہے ہو وہاں پر کسی کو سمجھانا، گناہ دیکھ رہے ہو وہاں پر کسی کو سمجھانا۔ ایک باپ ہے جوان بیٹی کو لے کر جاتا ہے، لیکن یہ بیٹی بالغ ہو گئی ہے، اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا، لیکن ولی ابن ابی طالب کی ماننے والی ہے، اہل بیت کے ماننے والے ہیں، رسول خدا کے اگر کوئی ماننے والا ہے، لیکن اگر اس کی فیملی میں حجاب نہ ہو اور وہاں پر رشتہ دار دیکھتا بھی رہے، امر بالمعروف نہ کرے۔ تو اس دکاندار کا عجیب جملہ تھا کہ مولانا اگر ہم اس طرح امر بالمعروف کرنے لگے تو ہم سے چیزیں کون خریدے گا؟ اس کا اللہ پر یقین نہیں تھا، ان خریداروں پر یقین تھا۔ گویا اس نے اپنے رزق کا مالک لوگوں کو سمجھا تھا، پروردگار عالم کو نہیں سمجھا تھا۔ یہ منزل یقین ہے، یہ وہ یقین تھا جس پر امام حسین چلے، یہ وہ یقین ہے جس پر امام زمانہ چلے۔ دعا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ آج مومن کا امام زمانہ آ جائے، چلو کل آ جائے، تو آپ کیا کرو گے؟ جو بندہ بیٹھ کے ابھی دعا کر رہا ہے کہ امام زمانہ آ جائے، چلیے آ گئے امام زمانہ کل، آپ کیا کرو گے امام زمانہ کے لیے؟ ایسا کیا ہے جو آپ امام زمانہ کی مدد کر سکو، جس کے لیے کہہ رہے ہو کہ امام زمانہ آ جائے؟ یہ بالکل ایسے ہے کہ میں دعا کرتا رہوں کہ امام زمانہ آئے اور یونیورسٹی بنائیں اور مولا آ کر آ گئے، یونیورسٹی کی بلڈنگ بھی بنا لی، لیکن آپ کے پاس نہ ٹیچر ہیں، آپ کے پاس نہ اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کے پاس کوئی عملہ نہیں ہے، تو مولا یونیورسٹی آ کر بنائیں کیوں؟ جب آپ دعا کر رہے ہو تو وہ صفات اپنے وجود میں پیدا کرو کہ جب امام آئے تو آپ خود امام کے کس کام کے ہو، وہ پہلے سوچو کہ میں خود مولا کے کس کام کا ہوں، وہ صفات اپنے وجود میں پیدا کرو۔ کہ فرمایا اللہ یرضی الناس بسخط اللہ، یعنی امر یقینی ہو کہ میرے سارے کام پروردگار عالم کے ہاتھ، میرے نفع اور نقصان کا مالک پروردگار عالم ہے۔ اگر تم مجھ سے ناراض ہوتے ہو تو ہو جاؤ، لیکن میرا پروردگار عالم مجھ سے ناراض نہ ہو۔ تو اگر ہم یہی چیزیں سوچیں کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، تو ہم نے چھوٹی مثال دی دکاندار کو، میں نے کہا امر بالمعروف کرنے سے رزق کم ہو جاتا ہے، لیکن اگر انہی لوگوں میں سے جو بے حیا اور بد حجاب ہو کر گھومتے ہیں، کسی نے تمہارے پیسے لیے ہوں، کیا اس کے پیچھے جاؤ گے کہ نہیں؟ اپنے پیسے لینے کے لیے اس سے لڑو گے بھی کہ نہیں؟ لیکن تم اللہ کے لیے نہ کسی سے لڑتے ہو، نہ اللہ کے لیے کسی کو سمجھاتے ہو،
کیونکہ ہم مال کی محبت زیادہ ہے، دنیا داری کی محبت زیادہ ہے، لیکن پروردگار عالم کی محبت ہمارے دلوں میں کمی ہے۔ پھر فرمایا وَلَا يَلُومُهُمْ عَلَى مَا لَمْ يُؤْتِ اللَّهُ فَإِنَّ رِزْقُهُ لَا يَسُوقُ۔ فرمایا ایسے انسان دنیا کا ساتھ نہیں دیتے، یہ نہیں سوچتے کہ اگر میں نے کسی کو سمجھایا میرا رزق چلا جائے گا۔ ان انسانوں کو سوچنا چاہیے کہ میرا جو رزق ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ پروردگار عالم کے ہاتھ میں۔ اگر یہ رزق تمہاری تقدیر میں ہوگا تو تمہیں ملے گا۔ عجیب جملہ معصوم کا۔ معصوم فرماتے اگر کوئی رزق، یعنی سب سے زیادہ اگر یقین کا آپ پتہ لگا سکتے ہیں وہ رزق سے پتہ لگا سکتے ہیں۔ جس انسان نے معاملے رزق میں خدا پر یقین کیا، یہاں سے پتہ چلتا ہے۔ فرماتے ہیں اگر وہ رزق تمہاری قسمت میں ہوگا تو تمہیں ملے گا، چاہے تم اسے راضی کرو یا نہ کرو، اگر قسمت میں ہوگا تمہیں ملے گا۔ اور فرمایا اگر کوئی شخص، کسی کا چہرہ، کسی کی باتیں، کسی کا رویہ تمہیں پسند نہیں ہے، تم اس کے ساتھ مثلا بزنس کرنا نہیں چاہتے کہ نہیں مولانا اس کا اخلاق بہت برا ہے، میں اس سے بزنس نہیں کروں گا، اگر تمہیں وہیں سے رزق ملنا ہو اس کے ساتھ بزنس بھی کرو گے، اس کے ساتھ ڈیل بھی کرو گے، اور آخر میں اسی سے تمہیں نفع بھی ملے گا۔ تو جہاں سے وہ چاہتا ہے وہاں سے وہ رزق عطا کرتا ہے، اگر وہ تمہارے مقدر میں ہوگا تو تمہیں ملے گا۔ تو سب سے پہلے رزق کے معاملے میں انسان پتہ لگا سکتا ہے کہ میں مقام یقین پر ہوں کہ نہیں۔